السلام علیکم دوستو، PKH.com میں خوش آمدید۔ میں ہوں زاہد نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے مزید فیکٹرز کو ایکسپلور کرنا ہے۔ ایک فیکٹر موبائل فرینڈلینس اور رسپانسونیس۔ اس میں آپ اگر ورڈ پریس یوز کر رہے ہیں تو ایسے تھیم کو انسٹال کیجئے جو کہ رسپانسو تھیم ہو۔ رسپانسونیس کیا ہوتی ہے کہ آپ ویب سائٹ کے سائز کو، اپنے براؤزر کے سائز کو چھوٹا کر کے دیکھیں تو آیا آپ کی ویب سائٹ کہیں بروک تو نہیں ہو رہی، پیجز آپ کی جو امیجز ہیں کہیں وہ اسکرین سے باہر تو نہیں جا رہی۔ موبائل پہ اپنی ویب سائٹ کو ایکسپلور کر کے دیکھیں کہ اس کے جو اس کے اوپر جو کلک کرنے کے لیے جو آپ کے بٹن بنے ہوئے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہیں۔ یہ تمام ایک گوگل گائیڈ لائنز کے اندر وہ اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ایسی ہو کہ اگر کوئی چھوٹے موبائل پر بھی یوز کر رہا ہے، ٹیبلٹ پہ یوز کر رہا ہے تو وہ ہر ایک کے اوپر اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر جائے، جسے کہتے ہیں رسپانسونیس۔ بہت سے تھیم مل گئے جو رسپانسو تھیم آ رہے ہیں، اور زیادہ فوکس گوگل کا بھی یہی ہے کہ وہی ویب سائٹ اوپر آئیں جو کہ رسپانسونیس کو پروموٹ کرتی ہیں۔ دوسرا جو میجر فیکٹر ہے وہ آف پیج SEO کے متعلق ہے، یعنی آپ کی لنکنگ، بیک لنکنگ کتنی ہوئی ہے۔ بیک لنکنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری ویب سائٹس کو کہتے رہیں کہ یا ان کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اپنی ویب سائٹ کا لنک ڈالتے رہیں تو یہ مطلب ہے بیک لنکنگ۔ نہیں، بیک لنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جس موضوع کے اوپر لکھ رہے ہیں، جس موضوع کے اوپر آپ جس ٹاپک کو آپ جس نچ کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں، وہ نچ یا وہ ٹاپک آپ اتنے اچھے انداز میں کور کریں کہ جو آپ کی کمپیٹیٹر ویب سائٹس ہیں، جو دوسرے پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، آپ کو آپ کی ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں، وہ آپ کی ویب سائٹ کو ریکمینڈ کریں کہ ہاں یہ ویب سائٹ، اس کے اوپر یہ مواد موجود ہے، یہ بہت اچھا مواد ہے۔ ورنہ یہ کہ آپ خود جا کے ادھر اپنے لنکس کو پوسٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح گوگل سب سے زیادہ جن لنکس کو کنسیڈر کرتا ہے وہ ہیں گورنمنٹ کی ویب سائٹس۔ اگر گورنمنٹ کی ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ کو ریفر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر جان موجود ہے۔ اگر اسی طرح ایجوکیشنل ویب سائٹس ہیں، .edu اپنے ہر کنٹری کی علیحدہ EDU ہوتی ہے، ہر شخص وہ نہیں لے سکتا، صرف رجسٹرڈ سکولز اینڈ کالجز، یونیورسٹیز اس .edu کے ڈومین کو بائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کی ویب سائٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، اس سے گوگل کو سگنل جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کنٹینٹ اس کے اوپر لکھا ہے اس نے۔ اس کے علاوہ ریلیونٹ ویب سائٹس، کہ اگر آپ کی ویب سائٹ ہوسٹنگ کے متعلق ہے، دوسرے بھی کمپیٹیٹر کی ویب سائٹ ہوسٹنگ کے متعلق ہے، تو اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ بہت اچھی ہے، آپ نے اگر یہاں پر جانا ہے تو اس ویب سائٹ سے آپ جا کے رجوع کریں، ان کی انفارمیشن بہت زبردست ہے، تو اس کا مطلب ہے گوگل کو سگنل جائے گا کہ یہ اس کا کمپیٹیٹر اگر اس کو ریفر کر رہا ہے تو وہ ریفر کیوں کرے گا؟ وہ ریفر اس لیے کرے گا کہ اگر آپ کا جو آرٹیکل لکھا ہوا ہے وہ آؤٹ باؤنڈ لنک نہیں دے رہا تو وہ اس کو بھی گوگل رینکنگ نہیں دیتا۔ آپ جو بھی آرٹیکل لکھتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی آؤٹ باؤنڈ ایسے لنکس دیں جو کہ اچھے ہوں، اچھی ویب سائٹس کے ہوں۔ یہ اس نے ایک اچھا آپ کے لیے بھی سورس نکالا ہے، اس لیے دوسری ویب سائٹس کے لیے بھی ہے۔ وہ اگر آپ کی ویب سائٹ کو دیکھیں گے کہ اچھا ہے تو وہ آپ کو بیک لنک آٹو پر دیں گے۔ ایک اور ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اگر بیک لنک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کی ویب سائٹ کو، مختلف کمپیٹیٹرز کی ویب سائٹ کو اپنی نچ کے اندر آپ ان کا انالائز کریں، ان کے Ahref میں جا کے ان کے URL کو ڈال کے ان کی ویب سائٹ کا پورا، جس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کا کرتے ہیں، ان کی ویب سائٹ کا آڈٹ کریں، اور جہاں جہاں دیکھیں کہ ان کی لنک بروکن ہے اور آپ کا لنک وہاں پہ آ سکتا ہے تو آپ ان کو ایک ای میل کریں کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی ہے، بہت زبردست آپ کی ویب سائٹ ہے، انگلش میں اس چیز کو کنورٹ کر کے بہت اچھی آپ کی ویب سائٹ ہے، تو لیکن یہ لنک آپ کا یہاں سے بروکن ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ میری ویب سائٹ کا یہ پیج اسی چیز کے متعلق ہے، اس کو آپ یہ لنک ادھر لگا دیں، یعنی اس کو آپ ایک اچھی سجیشن دیں گے۔ بروکن لنک خود ویب سائٹ کی رینکنگ کو ڈاؤن کرتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا لنک دے رہا ہے اور وہ ویب سائٹ کب کی ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اب یہ ایک طریقہ ہے لنکس حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ ہائی اتھارٹی ویب سائٹس اگر آپ کو لنک دیتی ہیں تو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں لوگ گرے ہیٹ SEO کرتے ہیں یا بلیک ہیٹ SEO کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی آپ میرا لنک لگائیں، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو خود پروموٹ کریں، خود آپ اوپر لے کے آئیں۔ ہاں، آپ کمپنیز کی سروسز کو ہائر کر سکتے ہیں
کہ آپ میری ویب سائٹ کے لیے آرٹیکل لکھیں، ٹھیک ہے، آپ بہتر آرٹیکل اپنے لیے لکھوائیں، ایسے آرٹیکل کہ جو آپ کسی اور کو آپ فری آرٹیکل لکھ کے دیں کسی موضوع کے اوپر، اور بیچ میں آپ یہ ریفرنس دے دیں کہ یہ ان کی طرف سے ہے، اور آپ کی ویب سائٹ کا آٹو پہ ان کے اوپر لنک آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی بیک لنکنگ کر سکتے ہیں۔ اچھی ویب سائٹس کے اوپر آپ جوائن کریں، ان کے فورمز کو جوائن کریں، وہاں پہ آپ کا ایک کمیونٹی بنی ہو، آپ کا سوشل نیٹ ورکنگ سگنل موجود ہونا چاہیے جو کہ آپ کو بیک لنک دیں، کہ سوشل نیٹ ورک کے اوپر ایک شیئر ہو رہا ہو کہ یہ ویب سائٹ بہت زبردست ہے، آپ کا اپنا ایک فورم بنا، لیکن آپ نے اپنے بیک لنکنگ کے حوالے سے آپ نے خود کسی کو نہیں کہنا کہ میرا آپ بیک لنک دیں۔ ایک اچھے مینر کے اندر اچھے طریقے سے آپ دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ یہ آپ کا چیز خراب ہے اور اس کا سلوشن یہاں پہ موجود ہے۔ یا ایک شخص نے، آپ دوسرے کی ویب سائٹ بز سومو پر جائیں، بز سومو ایک پیڈ ٹول ہے، اور وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہاں سے سستے میں ملتا ہے۔ 0345930301 پر آپ کال کریں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں سے آپ سستے میں یہ ٹول لے سکتے ہیں۔ آپ یہ بز سومو پر جا کے ان کی ویب سائٹ کو انالائز کریں کہ سوشل سگنل اس کو کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے آرٹیکل کو کس کس ویب سائٹ نے پروموٹ کیا ہے یا بیک لنک دیا ہے۔ آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں کہ اسی موضوع کے اوپر میں نے بھی لکھا ہے، یہ دیکھیں میرا آپ کو آرٹیکل بہت پسند آئے گا۔ تو وہ جب اگر دیکھے گا، اس کو پسند آئے گا، تو وہ آٹو پہ شیئر کرنا شروع کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی۔ اس کے علاوہ گوگل یہ ضرور دیکھتا ہے کہ آپ کے انٹرنل لنکس کتنے ہیں۔ اسے کہتے ہیں آن پیج SEO ہی کا حصہ ہے، کہ یہ اس کے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ساری آپس میں انٹر لنک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ویب سائٹ کے اندر اور لکھا ہوا ہے، دوسرے پہ اور لکھا ہے، تیسرے پہ اور لکھا ہے۔ جیسا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جائیں، مختلف کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں، تو یہ سارے آپس میں انٹر لنک ہیں۔ اگر ڈومین نیم کو لیں یا ہوسٹنگ کو لیں یا SEO کو لیں، تو یہ سب آپ کا آپس میں انٹر لنک ہے۔ اسی طرح آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ کے تمام ٹاپکس آپس میں انٹر لنک ہونے چاہیے۔ اور انٹر لنک کیسے ہوں گے کہ آپ ایک آرٹیکل کے اندر آپ نے لکھا 500 کا 1000 الفاظ کا، تو آپ نے وہاں پر اپنے 4-5 مختلف آرٹیکلز کے آپ نے بیچ میں کسی لفظ کے اوپر ہائپر لنک لگا کے، ہائپر لنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لنک کر، آپ نے کوئی نام لکھا ڈومین، آپ نے کوئی آرٹیکل لفظ لکھا جا رہا ہے، آپ کوئی سینٹنس ہے، سینٹنس کے اندر لفظ آیا ہے ڈومین، اور آپ نے کسی اور جگہ کے اوپر ڈومین نیم کے اوپر ڈسکس کیا ہے، تو آپ ڈومین نیم کو ہائپر لنک کر دیں اس اپنے آرٹیکل کے ساتھ۔ تو جو ہی وہ اس کا مطلب ہے گوگل کو سگنل جائے گا کہ وہ آرٹیکل اور یہ آرٹیکل آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح 3-4 آرٹیکل لازمی آپ اپنی ہی ویب سائٹ کے آپس میں اچھے طریقے سے لنک کریں، تاکہ اس کو ایک اچھا سگنل جائے گوگل کو کہ یہ ویب سائٹ ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہے، مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا۔ اور کوالٹی کنٹینٹ ہونا چاہیے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر۔ اگر کوالٹی کنٹینٹ نہیں ہے، آپ نے 5000 الفاظ کا آپ نے یہ دیکھا کہ یار لمبا آرٹیکل ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اس کے اوپر بنائیں گے کہ آپ کا ویب سائٹ کے اندر کیسے لمبا آرٹیکل آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، اور ہم آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بنا کر دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کو مشکل یا پیچیدہ لگ رہی ہو، یا کوئی سوال ہو کسی چیز کے متعلق، آپ کچھ جانا چاہتے ہوں، تو کمنٹ میں لازمی آپ ہمیں وہ کوشچن کیجئے، انشاءاللہ ہم اس کو کوشچن کا جواب دیں گے، اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، آپ کو تمام طریقے سے ویب سائٹ کو سے ارننگ کرنے کے کہ صحیح جینوئن طریقے بتائیں گے۔ وائٹ ہیٹ SEO سکھائیں گے۔ اس گرے ہیٹ اور بلیک ہیٹ سے نکلیے، تھوڑی سی محنت کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد محنت کے بعد ارننگ سٹارٹ کر لیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بھی آپ مستفید ہوتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔